الرجیم 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ تاریخ کو شان پاکستان نیو یارک سے حاضر خدمت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا 11واں 12واں آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو قبلہ بدلا، مسجد اقصیٰ سے اونچی مسجد اقصیٰ سے بدل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا حرم خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جائیں ہم سب مسلمانوں پر، ان کی خواہش بھی تھی، ظاہر ہے بنی اسماعیل سے تعلق تھا آپ کا، ہے آپ کا۔ اب یہ جو قبلہ چینج ہوا ہے نا، مسلمانوں کا تو 2 ہی دفعہ ہوا ہے، اور اللہ نے کیا ہے اور اللہ کے انبیاء کی وجہ سے ہوا ہے۔ مگر یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہر 100 سال میں 50 سال میں اپنے قبلہ چینج کرتا ہے۔ یہ جو پاکستانی قوم کے اندر جو خلفشار ہے نا، یہ جو الو کے پٹھے انجینئر اور ڈاکٹر پڑھے لکھے بنے پھرتے ہیں، بے وقوف کے بچے، موسٹلی جاہل ہیں۔ یہ جو ہمارا مڈل طبقہ ہے نا، ریڑھی والا، میٹرک پاس، FA BA پاس، جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں ترجمے کے ساتھ، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور پاکستان ان ہی نے بنایا ہے، ان کے والدین نے بنایا ہے، ان ہی کی وجہ سے آج پیٹریاٹزم موجود ہے پاکستان میں۔ لیکن یہ جو برگر ووٹرز ہیں نا عمران خان کے، لبرلز کے، یہ ایک پرسیپشن ہے، سراب ہے، شیطانی سراب ہے۔ تو ویٹیکن نے ان دنوں میں کووڈ-19 کو، میرے سامعین آپ ضرور سمجھیں، جب تک آپ اس چیز کو گیم کو سمجھیں گے نہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آنے، آپ عمران خان طاغوت فرعون کے چہرے سے اس کا نقاب نہیں اٹھا سکیں گے۔ آپ کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے جی، یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، سبجیکٹ ہے۔ اب اگر آپ کو نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں علم نہیں ہے تو بھی آپ کو میری یہ ساری گفتگو کافی سمجھ نہیں آئے گی۔ آئی وش کہ آپ سب کو نیو ورلڈ آرڈر کا علم ادراک ہونا چاہیے، وہ ہے کیا۔ اچھا مجھے کیوں ہے ادراک، مجھے علم اس کا کیوں ہے؟ میں آف کورس پاکستان آرمی کا بڑا چاہنے والا، بڑا یعنی مجاہد اپنے آپ کو ساری زندگی سمجھا۔ اتفاق سے ہم نظریاتی جو پاکستانی ہیں اور جو تھے، وہ نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وجہ نیابت ہے، اور وجہ نیابت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ضرورت تھی، نیابت کی، تو میری معشوق بنے کوئی، تو ہم خدا کی معشوق ہیں، ہم آدم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار ساری قوم کے سامنے کیا، ساری تخلیق کے سامنے کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سامنے آئے، جبکہ شیطان ابلیس خاموش تھا۔ جب ایکسیپٹ کر لیا نیابت کو تو شیطان کو تکلیف ہوئی، اور یہ جو شیطان ہے یہ ویٹیکن کی پیداوار ہے، ویٹیکن کی ذریت، ویٹیکن شیطان کی، ابلیس کی ذریت میں سے ہیں۔ یہ جو آپ کو PTI کے جتنے عقل دبر کے جو ووٹرز ہیں نا، یہ سارے شیطانی ذریت سے نکل کے آئے ہیں۔ لبرلز ہیں نا، یہ حسن نثار، یہ سارے شیطانی ذریت میں سے آئے ہیں۔ یس، پولیٹکس از اے پیورلی قرآن پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، حدیث مبارکہ از اے بیسٹ پالیٹکس، the control by 100% قرآن and سنہ، کیونکہ اس کو خدا کی طاقت نے، خدا کے احکامات قرآن نے، خدا کی ڈائریکشن نے ہماری ڈیموکریسی کو کنٹرول کیا ہے۔ یہ ڈیموکریسی اس دنیا میں ہم نے دی ہے۔ ابلیس نے جو ڈیموکریسی دی ہے نا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، وہ فرانس کا، وہ مجھے اتنا لمبا سا نام اس کا یاد نہیں، پھر کبھی بتائیں گے، وہ بانی نہیں ہے ڈیموکریسی کا۔ ڈیموکریسی کا بانی انبیاء کرام ہے، خدا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پیور ڈیموکریسی کو خوبصورت انداز سے پوری دنیا کو دیا، انسانیت کو دیا۔ اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے،
رحمت العالمین لے کے آئے ہیں سارے عالم کے لیے، سارے دنیا کے لیے. تو یہ جو ابلیس، یہ جو ویٹیکنز ہیں، ان کو تکلیف ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے. تو ہم سب نظریاتی لوگوں کی دو قومی نظریہ اس دن قائم ہوا، اور ہم سب نظریاتی لوگوں کی یہ جو ریس لگی ہے نا، یہ ریس ہی اصل میں the real beginning first stage of the democracy controlled by the Allah subhanahu wa ta'ala and giving a confusion، جو بہکاوا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے اندر خیالات میں گھس کے آتا ہے، شیطان وار کرتا ہے، ہماری خدا کی ڈیموکریسی کو اپنی ڈیموکریسی، خواہشات کی ڈیموکریسی میں بدلتا ہے. یہ جو خواہشات کی ڈیموکریسی، لبرلزم، بھٹو یا بھٹو کا بیٹا، بھٹو تو بہت بڑا آدمی تھا، اس نے تو جاتے جاتے بڑا کام کیا، اپنی جان کا نذرانہ دے گیا، قادیانی ڈاکوؤں کو، نبوت کے ڈاکوؤں کو وہ کافر کردار تک پہنچا گیا. اب یہ جو ان کے بچہ ہے، جو ان کا پوتا ہے، جو بلاول، اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو لبرلزم ہے، یہ ڈیموکریسی given to us by the ابلیس. ہمیں جب یہی نہیں پتہ چلے گا تو how we can play the match. We never can play the match with the Vaticans. Our real team is to play the match is the Vatican. We don't even know who are the Vaticans. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے مد مقابل جو ٹیم ہے، جس سے ہم نے میچ جیتنا ہے، جس سے ہماری ریس ہے، وہ ٹیم کون سی ہے. تو اس حصے میں، اس ایپیسوڈ کے اس حصے میں میرا آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ روز آفرینش سے ہماری جو گیم، جو ڈیموکریسی کا یہ جو میچ دوڑ شروع ہوئی ہے، پالیٹکس جو پاکستان کی آج کی، یہ وقت بدلتا ہے، حالات، واقعات، ہر چیز ویسی رہتی ہے، نام بدلتے ہیں. یہ جو برگر کلاس ہے نا، جس کو یہ اوریا جان سے پڑھے لکھے کہتے ہیں، ڈاکٹرز، میں لعنت بھیجتا ہوں ان کے اوپر. وہ لوگ جو اللہ رسول کی ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، ان برگرز کو چھوڑ کے، برگر کہتے ہیں امریکن کینسر کس کو کہتے ہیں؟ ہم پاکستانی امریکن جو اپنی روایات کو، اپنے اسلام کو، اپنے پاکستانی پیٹریاٹزم کو، دو قومی نظریہ کو امریکہ میں، یورپ میں جا کے بھول جاتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یار امریکہ میں، وہ یار دیکھو کوکر صاحب، انہوں امریکن کینسر لگ گیا ہے. تو یہ اپنا کہ ڈاکٹر، یہ جو تھرڈ کلاس انجینئر بےایمانیاں کرتے ہیں، جن کو اللہ رسول کی بتائی انجینئرنگ تو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ رسول کی بتائی ڈاکٹریٹ تو سمجھ نہیں آتی، اپنی 2 دن کی کمائی کی زندگی کے لیے یہ جو کچھ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. ہم امریکن تو خوب جانتے ہیں اپنا کے میکسیمم ڈاکٹر عمران خان شیطان کے شیطانی دوست ہیں. انہوں نے پیسہ بنانے کے لیے اپنی زندگیاں برباد کی، اپنی اولادوں کو برباد کیا. یہ کیا کچھ نہیں کرتے امریکہ میں. ٹاپک کے اوپر ٹاپک نکلتے چلے جائیں گے. ہے جی، ویٹیکنز کا بتانا اصل مقصد ہے کہ ہماری یہ جو قبلہ جو چینج ہوا ہے نا مسلمانوں کا، اس وقت پاکستان میں آج کے دن میں شیطان نے اپنا قبلہ امریکہ کو چھوڑ کے چائنا، روس، ترکی اور پاکستان کو بنایا ہے. یہ ہے اصل جنگ، یہ ہے اصل کھیل. اور اس کھیل کا بگننگ جو ہوا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے لاسٹ فیز کی اینڈنگ پر ہوا ہے. اور نیو ورلڈ آرڈر کی لاسٹ فیز جو اینڈنگ جاری و ساری ہے وہ کووڈ-19 ویکسین شیطانی کنٹرول سسٹم ہے. اب دیکھ لیں پوری دنیا نے کتوں کی طرح ماسک پہنا ہوا ہے. ہماری بچیوں کے سر سے ماسک اتارتے ہیں جی، جب ان کی باری آتی ہے تو ماسک پہناتے ہیں جی. سب سے زیادہ گھناؤنا کردار جو کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے. عمران خان سے بڑا کرپٹ، عمران خان سے بڑا غدار اور یہ جان کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں حیران ہوں، ساری زندگی آپ بیوروکریٹ رہے ہیں، آخری لمحوں میں مرنے سے پہلے بھی آپ ایک دنیا جان کے غدار آدمی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں نہ چاہنے کے باوجود. بول پر بیٹھ کر بولنے کا کردار کیا ہے یار؟
مارے لوگ پھرتے ہیں. ہم امریکن پاکستانیوں کے پاس آتے ہیں. اس شعیب نے اس کو 17 کروڑ روپیہ دینا تھا جس نے اس کا ٹی وی آن کرایا ہے. خربوں روپے تو یہ روز بناتا ہے, ابھی بھی بناتا ہے, ابھی بھی فراڈ کی جعلی دیتا ہے. ڈگریاں امریکہ میں گھوم پھر رہی ہیں. تم باز آ جاؤ مسٹر شعیب. 2 دن کی زندگی ہے اس بندے کو. وہ ہمارا جیلم کا رہنے والا ہے, وہ وکیل ہے, اس نے تمہارا ٹی وی آن کرایا ہے. اس کو 17 کروڑ روپے فوراً دو. یہ میری تم سے گزارش ہے. ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. تمہارا ٹی وی سر آنکھوں پر. حق کی بات کرو. تمہارا ماضی گندا ہے, ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. دیکھ کے بات کرو, نظریات کی بات کرو. یہ پاکستان قائد اعظم کا ہے, یہ 2 قومی نظریہ کا ہے. مسٹر بول تو سچ بول تو حق بول. اس ایپیسوڈ کے ساتھ میں پھر آتا ہوں واپس. السلام علیکم.